کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن کا محل نزول کیا ہے؟ قرآن کا محبت کیا ہے؟ کہاں قرآن نازل ہوا ہے؟ مکے میں؟ مدینہ میں؟ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمیں ہدایت کے لیے، ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟ اللہ اکبر! اگر ان کو معلوم نہیں تو اللہ کے قرآن سے ہی پوچھ لیں کہ یہ کہاں نازل ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین تنزیل من رب العالمین، نازل بہ الروح الامین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لے کے آنے والا امانت دار فرشتہ ہے، اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ جن لوگوں کو خیال یہ ہے کہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے، ان کو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ جو بات دل پر نازل ہوتی ہے اس کا دوسروں کو کیسے پتہ چلے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ آپ کے دل میں بات ہے، دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا؟ یا کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا دل میں کیا ہے، یا کوئی آدمی کچھ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ دل میں کیا ہے، یا کوئی اشارہ دے گا، کوئی جیسچر دے گا، کوئی فزیکلی کوئی چیز ظاہر کرے گا تو پتہ چلے گا اس کے دل میں کیا ہے، وگرنہ تو پتہ چل ہی نہیں سکتا دل میں ہے کیا۔ دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ دلوں کی کیفیات تو جاننے والا وہ ہے، ہم تو جاننے والے نہیں ہیں۔ آیا انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا نازل ہوا۔ اور یہ ذمہ داری لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کی طرف اللہ نے کیا نازل کیا۔ یہ ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کسی بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے یہ تو بعد کی بات ہے۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی بات یہ تو آگے کا مرحلہ ہے، میں اس سے پچھلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن ہے کہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن نازل ہوا؟ آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا، آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا، آپ فرمائیں گے تو پتہ چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے، ابھی علماء ماشاءاللہ آج حدیث پڑھ کے بخاری شریف کی آخری کلاس لے کے فارغ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صادر ہو آپ فرمائیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے، دل کی بات بتانے کے لیے جب بولیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حدیث ہوگی، اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کیسے پتہ چلا؟ حدیث کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں قرآن کا پتہ چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں مکمل ہوتی ہے۔ پہلی وحی کہاں گئی؟ 30ویں پارے میں۔ پہلی کو تو شروع میں ہونا چاہیے تھا، وہ 30ویں پارے میں کیسے گئی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیات ہی نہیں بتائیں، آیات کی ترتیب بھی بتائی ہے۔ آپ نے صورتوں کا شروع اور اختتام ہی نہیں بتایا، ہر آیت کے بعد یہ آیت، آیتوں کی پوری ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لہذا قرآن فہمی کے لیے حدیث ضروری ہے، خود قرآن کا وجود ثابت کرنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے، یہ تو بالکل عام سی بات ہے۔ یہ اس سے بھی پچھلے مرحلے کی بات ہے کہ اللہ کا قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو قرآن ثابت کیسے ہوتا؟ قرآن تو ثابت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس سے ہوا. اور یہ جو آیات کی تعداد آپ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 6235، 234، 236، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا 6666، یہ پتہ نہیں کس نے اس کو 4 ان سے اچھے لگے ہوں گے، اس نے کہہ دیا قرآن کی آیات کی تعداد 6666 نہیں ہے، 6235، 234 اور 236، یہ تینوں روایات ہیں. اور یہ جو گنتی کا فرق ہے یہ بھی میرا آپ کا بتایا ہوا فرق نہیں ہے، اس فرق کی وجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ فرق بھی روایت پر موقوف ہے. لہذا اس کو کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے، قرآن کی ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب توقیفی اور. لہذا سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر ان پر اعتبار نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو قرآن بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو دین بنا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ نکلے تو دین نہیں بنتا، قرآن نہیں بنتا، کعبہ نہیں بنتا، مکہ اور مدینہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اللہ کا تعارف بھی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اللہ کو کون جانتا ہے؟ اللہ کا تعارف بھی. قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ فرمائیں گے تو اللہ کا تعارف مکمل ہوگا. قل هو اللہ احد. آپ فرمائیں، آپ نے فرمایا تو اللہ کا تعارف مکمل ہوگا. اور وہ جو جبریل امین آئے تھے جب انسانی شکل میں، کیا کرنے آئے تھے؟ جب وہ حدیث جبریل آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انسانی شکل میں آئے، صحابہ حیران ہوئے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل تیار ہے، بالکل اس کے کپڑے سفید اور ایسے بال بنائے ہوئے، لگتا تھا قریب سے آیا ہے، لیکن لا نعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے، سفر کے آثار نہیں تھے. لہذا حیرت، آ کے بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع ہو گئے. اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطها. مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے اور وہ آگے سے کہتا رہا صدقتا، آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، سوال وہ کرتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا. صحابہ اس پر بھی حیران، فعجبنا له يسأله ويصدقه. یہ کیسا آدمی ہے؟ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟